بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. اب نہ وہ شور سلاسل ہے نہ آہوں کی صدا، اب نہ وہ شور سلاسل ہے نہ آہوں کی صدا، لے گیا ساتھ ہی سب رونق زنداں کوئی. دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، اور سوچتا ہوں تو تیرے بعد رہا کچھ بھی نہیں. میرے مخدوم و محترم جگر گوشہ فخر السادات قافلہ سالار محبت حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد عارف بہاول حق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے مخادیم، میرے بھائی، حضور ضیاء الامت کی نشانیاں، علماء کرام، میرے بہت ہی پیارے طالب علم ساتھیوں، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار کی یاد آتی تو حضرت ابو بکر و عمر ہمیں لے کر قباء کی بستی حضرت ام ایمن کے پاس لے جاتے، اور جب ہم حضرت ام ایمن کے پاس پہنچتے بی بی زارو قطار روتی. حضرت ابو بکر و عمر انہیں تسلیاں دیتے کہ بی بی تو کیوں روتی ہے، ہمارے آقا اپنے رب کے حضور گئے ہیں جہاں اللہ کی محبتیں، اللہ کا پیار، اس مالک کی بے پناہ عنایتیں ہماری سرکار پر ہیں. بی بی ہچکیاں لے کے کہتی میں
اس لیے نہیں روتی، میں اس لیے روتی ہوں کہ ان الوحیا انقطع من السماء، جانے والا خود تو گیا ہے لیکن اپنے ساتھ سارا فیضان بھی لے گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں بس بی بی کے اتنے لفظ کہنے ہوتے بندھن ٹوٹ جاتے۔ جعلا یبکیان، پھر صدیق اکبر بھی ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، عمر کی آنکھیں بھیگ جاتی، ہم سب پھر مل کے روتے۔ کس بات پر؟ کہ جانے والا اکیلا نہیں گیا ہے، جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی لے گیا ہے۔ وہ شام یا سویرا، یہ تو غم ہے عمر بھر کا، وہ شام یا سویرا یہ تو غم ہے عمر بھر کا، میرا سینہ پھٹ نہ جائے کہیں یاد رفتگاں سے۔ اس حدیث کو نقل کر کے ملا علی قاری وہ کہتے ہیں کہ والبکاء بہذا المعنی لا ينقطع الى آخر الدنیا، یہ فقیہ ہے، فقیہ خشک ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر رونے کی یہ بات ہے کہ یار گیا، خود پار گیا، سامان ساتھ لے گیا، ہم لٹے پوٹے اکیلے رہ گئے، کہتے ہیں پھر ایک لمحے کا رونا نہیں، یہ تو پھر قیامت تک ہی رونا پڑے گا۔ لا ينقطع الى آخر الدنیا، اس کائنات کے لمحے آخری تک آنسو بہانے پڑیں گے۔ اس لیے صرف یہی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف شام کا وقت تھا، روزہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے کھانا چن دیا گیا، اچانک بند ٹوٹا، سامن کے بدلے برسے، داڑھی بھیگ گئی، سامنے پڑا ہوا برتن اس پہ آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، روزہ افطاری کا وقت آ گیا، وہ روتے جا رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ٹائم نکل گیا، روتے کیوں ہو؟ فرمایا حمزہ خیر منی، مصعب خیر منی، یہ لفظ کہتے کہتے آپ نے کہا وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ گیا، ہم رہ گئے، اور یہاں تک روئے، روتے روتے ہچکی لگ گئی۔ پوچھا گیا روتے کیوں ہو؟ فرمایا جانے والوں کو یاد کر کے روتا ہوں، خوش نصیب تھے جو حبیب کے قریب ہو گئے، وہ گئے انہیں ملنے، ہم رہ گئے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن رسول اللہ کا بھائی، آپ بیٹھے روتے روتے حالت وہ ہوئی، پھر چیخیں نکلی، کہا یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، ساری دنیا پریشان، حضور ما یوم الخمیس، آئے خمیس کا دن، آئے خمیس کا دن، آئے خمیس کا دن۔ پوچھا گیا یہ خمیس کے دن کون سی قیامت ٹوٹی تھی؟ فرمایا تم بھول گئے ہو، اشتدا برسول اللہ وجعہ، اسی دن میرے کریم کے سر میں درد شروع ہوا تھا اور یہیں سے ہم لٹے تھے۔ اب آبادی صحن چمن پہ بھی مجھے خوف آتا، اب آبادی صحن چمن میں بھی مجھے خوف آتا ہے، یہی انداز تھا کہ لٹ گئی تھی جوانی میری۔ ہم جس بے درد دور میں سانس لے رہے ہیں، یہاں رونے پہ بھی پابندی ہے، یہاں آنسو بہانے پہ بھی پابندی ہے۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگے حجازش زمزم نیست۔ اقبال کہتا ہے کہ دل ملا گرفتار غم نیست، اس ملا کا میں کیا کروں، اس ظالم کو خدا تعالی نے دل دیا پر درد نہ دیا۔
میں یہاں یہ جان کر میں نے موضوع چھیڑا ہے، میرے طلباء کثرت سے بیٹھے ہیں، اور جس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اور جس ہستی کے دربار پہ ہم بیٹھے ہیں، نہ کبھی آنکھیں ان کی خشک ہوئی تھیں اور نہ لگن کبھی ان کی کم ہوئی تھی۔ دل ملا گرفتار غم نیست، اس ملا ظالم کو خدا نے پہلو میں دل تو دیا لیکن غم نہ دیا، آنکھ تو دی پر نم نہ دیا۔ نگاہ ہست در چشمش نمے نیست، ازاں بگریختم از مکتب او، میں اس کے واز کیا سنوں، اس کی لچھے دار تقریریں میں کیا سنوں، کیا میں اس کے تدریسیں اس کے درس سنوں۔ اقبال ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگے حجازش زمزمے نیست، وہ دل سنگ دل کیا جس میں غم نہ ہو، وہ آنکھ کیا جس میں نم نہ ہو، وہ حرم کیا جس میں زمزم نہ ہو۔ ہمیں وہ حرم چاہیے جس میں پیاسوں کے لیے زمزم ہو، ہمیں وہ آنکھ چاہیے جس میں نم ہو، ہمیں وہ دھڑکتا دل چاہیے جس میں غم ہو۔ صحابہ کی پوری زندگی پہ نگاہ ڈالیں، تڑپتے تڑپتے گزر گئی۔ امام مالک کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں صحابہ و تابعین کو تکتے تھے، اتنا روتے تھے، بس حضور کا نام آیا پھر بند ٹوٹے، بندھن ٹوٹے، پھر سامنے پتھر گیلے ہو جاتے، تر ہو جاتے رو رو کے، صرف حضور کا نام آتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے، منبر پہ کھڑے ہوتے تقریر کے لیے، بس ہونٹوں پہ نام نامی آیا قال رسول اللہ، اگلا لفظ پھر بول نہ سکے، منہ پھر کھول ہی نہ سکے، پھر آنکھیں ہیں اور آنسو ہے۔ میں نے جو جس آیت کا سہارا لیا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، مجلس سے منہ پھیر لیا، کس نے؟ یعقوب نے علیہ السلام۔ اور یہ طے بات ہے کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت حضرت یعقوب سے روئے زمین پر کوئی نہ افضل تھا، نہ اعلیٰ تھا، نہ اعظم تھا، نہ اکرم تھا۔ سب سے بڑی ہستی اس دور میں حضرت یعقوب ہی تھیں، باقی ساری کائنات ہیج تھی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، درد دینے والے، دکھ دینے والے، کوئی دائیں تھا کوئی بائیں تھا، جب غمگین ہوا دل سب سے چہرہ پھیرا، اور یہ قرآن بتا رہا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سب سے منہ پھیرا دکھی ہو کے، دکھی دل کے ساتھ، اور آہ نکلی، کہا یا آصفا، ہائے میرا غم۔ یہ لفظ نہیں، یہ چیخیں ہیں۔ اگر یہ لفظ جی اٹھے لوگ ان کی اپنا ہیبت جلالت سے مر جائیں۔ یا آصفا، آپ یا رسول اللہ کہہ دیں، ملا کی پوری توحید کی دیوار لرزنے لگتی ہے۔ یہاں ایک اللہ کا نبی پکار کے آ رہا ہے، یا آصفا، او میرا غم تو کہاں ہے، او جدائی تو کہاں ہے، او جدائی کے تیروں کدھر گئے ہو، یا آصفا، کیا کہہ رہے ہو یا آصفا۔ میرے حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں کہا الاسف شدت الحزن، فرمایا جب غم غریب خانے کو چاروں طرف سے گھیر لیں، لپیٹ لیں، سمیٹ لیں، اور غم ہی غم ہو جائیں، ہر طرف یاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت کی کیفیت طاری ہو جائے، پھر چیخیں نکلتی ہیں یا آصفا، یا آصفی تعال۔ یعقوب علیہ السلام غموں کو صدا دے رہے ہیں، او میرے غم تو کہاں ہے، غم خانہ تو ادھر ہے، درد کی دنیا تو ادھر ہے، تو کہاں ہے؟ جز تیرے کوئی بھی حالات نہ جانے میرے،
جس تیرے کوئی بھی حالات نہ جانے میرے، تو کہاں ہے مگر اے دوست پرانے میرے۔ یا اسفا، کس پر یہ چیخیں، یہ فریاد ہو رہا، وبیت علی یوسفا، میرا یوسف جدا ہو گئے۔ ایک دن روئے، 2 دن روئے، سال روئے، 80 سال یہ چیخیں بلند ہوتی رہی۔ اتنی 80 سال فریاد و فغاں بند نہیں ہوئی۔ اب ملا جی تو کہہ سکتے تھے کہ 3 دن رونا ہوتا ہے، 5 دن رونا ہوتا ہے، یہ ہر وقت رونا کیا ہے؟ یا تو یہ قرآن کی آیتیں نکال کے باہر کر دو تاکہ فتویٰ جگہ لے سکے۔ 80 سال رونے والا رویا، اور میرے رب نے یہ نہیں کہا بڑا بے صبرا ہے، میرے دیے ہوئے دکھوں پہ روتا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی چیخیں بلند ہوئیں تو خدا تعالی نے وحی فرمائی، فرمایا واللہ مجھے میری قسم ہے یعقوب، تیری چیخیں سن کے ناراض نہیں ہوں۔ اگر یوسف مر بھی گیا ہوتا، تیرا بنیامین مر بھی گیا ہوتا، لَأَخْرَجْتُهُمَا، میں ان کو زمین کے سینے سے نکال کے باہر لا کے تجھے ملاتا۔ رونا زحمت نہیں ہوتا، رونا رحمت ہوتا ہے، پر جذباتی ملاؤں کو کون بتائے؟ یہ امام حسین پہ 2 آنسو بہا لو تو ان کی فقہ جوش میں آتی ہے، نہ ہدایہ تھمتی ہے، نہ وقایہ بند ہوتی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے، آنکھیں سفید کر بیٹھے، نور نظر دے بیٹھے، کس سے؟ من الحزن۔ حضور کیا بولتا ہے فتاوی عالمگیری، کیا بولتے ہیں آپ کے فقہائے کرام؟ دن گن گن کے تسبیحاں گرا رہے ہیں، اتنے دن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آہو فریاد و فغاں نہ تھمی، جبریل آتے تسلی دینے۔ ایک دن جبریل یوسف کی نگری جا پہنچے، یوسف نے رو کے کہا جبریل ایک بات بتا، میرے باپ کو میری جدائی کا دکھ کتنا ہے؟ اس کی حکمتیں وہ جانے جو ملنے نہیں دیتا۔ پوچھا یوسف علیہ السلام نے، یا جبریل ایک بات بتا، میرے ہجر و فراق کا غم میرے بابا کو کتنا ہے؟ آگے جبریل نے کہا غم نہ پوچھ یا یوسف، کہا کچھ تو ہوگا، کہا حزن و 70 ثقلا، 70 ماؤں کے کلیجے پھٹ جائیں، بیٹے رل جائیں، مر جائیں، گم ہو جائیں، 70 ماں مل کے روئے، ساری عمر ان کا رونا ایک طرف، تیرے بابا کی ایک آنسو ایک۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ بھی عجب جبر ہے، کوئی دکھ سننے والا نہیں، کوئی چیخیں سننے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، سارے مذاق اڑاتے ہیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم کا مطلب یہ ہے کہ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ آگ اندر لگے، اندر دھواں اٹھے، اندر شعلے بھڑکیں، اندر انگارے دہکیں، لیکن جبر یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، کسی کو مت دکھا، مت سنا چیخیں، اندر ہی اندر پی کے مر جا۔ فہو قزیم، بالکل بند۔ یہ قرآن مجید، یہ میرا رب کیا بتا رہا ہے کہ غموں اور علم نے گھیرا، اندر آگ لگی، فریاد و فغاں کی بھٹیاں سلگی،
اور جبر یہ ہے کہ بیٹے کو بھی رو کر نہیں سنا سکتے. فہو کظیم، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد. جب چیخیں سنی مجلس والوں نے، ماحول والوں نے، تو کیا کہا؟ قالو تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون عرضا او تکون من الہالکین. سننے والوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے تو جس حال میں رو رہا ہے نا، تو مر جائے گا، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملے، ہالکین ہلاک ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا رو رو کے تیرا.